فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چہرہ جس نے نظاروں کی آبرو رکھ لی، وہ چہرہ جس نے نظاروں کی آبرو رکھ لی، وہ زلف جس نے بہاروں کی آبرو رکھ لی، اور سر محشر میرے مصطفیٰ کی کملی نے، سر محشر میرے مصطفیٰ کی کملی نے سبھی گناہوں کے ماروں کی آبرو رکھ لی، سبھی گناہوں کے ماروں کی آبرو رکھ لی۔ حضرات محترم، کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے، چند بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر جگہ حضور کی ولادت کی مناسبت سے پروگرامات منعقد ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی پیدائش اور کسی بھی پروگرام میں آپ بیٹھ رہے ہیں، دینی پروگرام میں، تو اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صرف یہ سمجھ لینا کہ فلاں شاعر صاحب آ رہے ہیں، فلاں مقرر بڑے دور دراز سے بڑے مشہور آ رہے ہیں، بہت بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں، خالی یہیں تک اپنی عقل کو محدود رکھنا، تو اس سے آگے نکلیے اور سوچیے کہ جو مولانا صاحب آ رہے ہیں انہوں نے کہا کیا ہے، بتایا کیا ہے، ہمارے نبی کے کس طریقے کو بتایا، اور وہ طریقہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس طریقے کو اپنے اندر لایا جائے، تب مولانا صاحب کے دور سے آنے کا مقصد پورا ہوگا اور آپ کے جلسہ کرانے کا مقصد پورا ہوگا۔ صرف آہ واہ کرنے میں رات گزر جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ پروگرام بہت کامیاب ہو۔ ایسے پروگرامات کیسے کامیاب ہو گئے؟ محافل میں بیٹھیے، اب آپ بتائیے ایک رات آپ جگ رہے ہیں، پوری رات ہر جگہ گیا، اور رات بھر جگ کر خالی اتنا سمجھ میں آیا کہ وہ بہت بڑھیا پڑھے تھے، کتنا اچھا نعرہ لگا تھا، کتنی تیز نعرہ تھا، کیا پڑھ رہے تھے، تو اس سے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا ہے نا، کچھ ملا؟ کسی بھی پروگرام میں یا روزانہ کا یہ معمول اپنا رکھیے کہ دن بھر جب ہر چیز کر کے بستر پر لیٹے تو ذرا سوچا کیجئے کہ ہم نے کیا کیا ہے آج کے عمل کا محاسبہ کیا کیجئے، اپنے آپ کو دیکھا کیجئے کہ مجھے کیا میں نے نیکی کی ہے، کیا برائی کی ہے، کتنا گناہ کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، اور جو نہیں کرتے تھے، جو سنا ہے اس پر کوشش کیجئے کہ عمل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت اور اوصاف زبان تو بیان ہی نہیں کر سکتی، جب ان کے غلاموں کی مدحت کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی تو وہ تو آقا ہیں، ان کی بات تو بہت بڑی ہے، اور سال بھر حضور کی عظمت بیان کیا جاتا ہے، اور ایک بہت مشہور قرآن کی آیت جو اکثر سنتے رہتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین کی ولادت، اور ہم امتی بھی انہی کے ہیں جو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے طائف کا، اور اکثر مقررین حضرات بیان کرتے ہیں، اور حضور اسلام پر اس وقت اتنا تشدد اور ظلم ہوا تھا کفار اور مشرکین نے
اتنا سختی سے معاملہ لیا تھا کہ حضور کے جو قدم مبارک تھے وہ زخمی ہو گئے تھے اور خون آلود ہو چکے تھے، خون نکل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجوایا کہ محبوب اگر آپ کہیے تو ان کافروں کو دو پہاڑوں کے درمیان دبا دیا جائے۔ لیکن اس وقت رحمت دیکھیے حضور کی، اس وقت رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے انہیں پہاڑوں سے نہ دبایا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والا ہو جائے۔ آپ ذرا تصور کریں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا۔ جو شخص زمین پر رہنے والوں پر رحم مہربان نہیں ہے، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ذرا تصور کریں، اور اس حدیث ایک لائن کی حدیث پہ کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرما دی کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو زمین پر رہنے والوں پر رحم نہیں کرتا۔ اب زمین پر رہنے والے کی بات ہوئی ہے، زمین پر جو بھی رہتے ہیں ان کی بات ہوئی عام طور سے، لیکن ہماری حالت کہ ہمارے والدین ہم سے نہیں خوش ہیں، ہمارے ہمسائے ہم سے نہیں خوش ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے نہیں خوش ہیں، اور پھر بھی دعویٰ کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، ہے نا؟ کتنی طاقت اور محنت سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، نعرہ رسالت کتنی طاقت اور محنت سے لگایا جا رہا ہے، لیکن فائدہ کیا؟ لبیک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ رسول نے کہا ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آپ رحم کر ہی نہیں رہے، کیسے حاضر ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں؟ اگر رسول نے کہہ دیا ہے کہ رحم کرنا ہے، اب کہیے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں رحم کروں گا، تب ہم جانیں کہ آپ سچے پکے مسلمان اور حضور کے چاہنے والے ہیں۔ نعروں پہ تو ساری سنیت ٹکی ہوئی ہے، سارے اہل سنت کے عوام اسی میں بس لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچنا کس کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ آج ہم میں ہی سے وہ لوگ بھی ہیں، اور ابھی ماضی قریب کی یہ بات ہے، میں نے کسی سے سنا تھا، غازی پور ہی کا معاملہ تھا کہ ایک لڑکی کو اس کے سسرال میں سسرال والوں نے پھانسی لگا دیا، اور وہ بھی نعرے رسالت لگاتا ہوگا، وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوگا، تو اس کو بھی ہم رسول کا غلام سمجھیں؟ ہم سمجھیں گے، لیکن اللہ رسول اسے غلام نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رسول تو نیتوں پر نظر رکھتے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہم تو زبان کی بہت تیز نعرہ لگا رہا ہے، بہت بڑا عاشق ہے، ہم سمجھ گئے، لیکن اللہ رسول اس کی نیتوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باطن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کو خوش رکھتا ہے۔ صرف جلسے میں رات بھر بیٹھا، خوب 10-10 کی نوٹ اڑایا، پیر صاحب اور مولانا صاحب کا ہاتھ چوما، تو لوگ سمجھنے لگے بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن اس کی والدہ چرپائی پہ پڑی، اس کے سلام نہیں کرتا۔ کیسی دینداری ہے؟ لعنت کو ایسی دینداری پر کہ جو اپنے والدین کو چھوڑ کر اور اپنی والدین کی آنکھوں کا خیال نہ رکھے اور پیر صاحب کے لیے رات بھر جگ رہا۔ حیرت ہے ایسے مسلمان پر، اور تعجب ہے، مجھے نہیں اللہ رسول حیرت کر رہے ہیں۔ یہ پیغام دیا ہے آپ کے اسلام نے، جس بندے کے اندر رحم دلی نہ ہو، وہ والدین کے تعلق سے، کہ جنہوں نے اس بچے کو پیدا کیا، بچپن سے نہ جانے کتنے مصائب اور آلام اس بچے کے لیے سہے، اور جب وہ کمانے لگا تو اسے وقت نہیں مل رہا۔ عجیب حال ہے، جب پیسے آ گئے تو وقت نہیں مل رہا والدین کے لیے۔ اب وہ بھی اگر لبیک یا رسول اللہ کہے تو میں تو نہیں مانوں گا کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے، کوئی مان لے لیکن ہم نہیں مانیں گے، اور اللہ رسول نہیں مانیں گے۔ محاسبہ کیا جائے اپنے آپ کا، اور بہت افضل شے ہے، بہت افضل چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی خامیوں کو خود نکالے، خود ڈھونڈے۔ یہ اللہ کا فضل اس بندے پر ہوتا ہے جس کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کو نہیں نکالتا، دوسرے کے اچھا اور برا کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کتنا بڑا نیک اور پارسا ہو گیا ہوں۔ اور اگر دعویٰ ہے پارسائی کا تو دعویٰ تو شیطان کو بھی تھا،
بہت بڑا پارسا اور عالم تھا، بڑا علامۃ الدہر تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن پیروی اور بات نہیں مانی، شیطان ہو گئے، مردود ہو گئے۔ ہمارے جد گرامی حضرت سیدنا ابوالغوث گرم دیوان رحمت اللہ علیہ، ان کے خدام حضرات حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ بالکل دنیا کو ترک کر چکے ہیں اور اللہ اور رسول اور اس کی محبت میں ایک دم لگے ہوئے ہیں، آپ سے ایک گزارش یہ تھی کہ اتنی زمین ہے آپ کی، اس پر خدام حضرات کام کرنے والے کیا کر رہے ہیں، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، آپ کوئی حساب کتاب نہیں لیتے، آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ ایک وقت متعین فرما دیں، اس وقت پہ ہم حاضر ہو جایا کریں گے، آپ حساب لے لیا کیجئے۔ تو حضرت ابوالغوث گرم دیوان نے ایک لمبی سانس لی اور ارشاد فرمایا کہ فقیر خود حساب میں ہے، یہ دوسروں سے کیا حساب لے، فقیر خود حساب میں ہے، یہ دوسروں سے کیا حساب لے۔ یہ اللہ والے ہیں جن کی بولی ایسی ہوا کرتی تھی، ہم لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے افضل اور پارسا سمجھ بیٹھے ہیں اور دوسروں کو دیکھنا تسلیم نہیں کر رہے ہیں، دوسروں پر طنز کسے جا رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کی یہ بولی تھی کہ ہزار عبادات کے بعد، مجاہدات کے بعد، نوافل کی کثرت کے باوجود، فرائض و واجبات کو پابندی سے ادا کرنے کے باوجود یہ کہا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، داڑھیاں تر ہو جایا کرتی تھی، اللہ والوں کا یہ عالم تھا۔ ہمیں کس نے بتا دیا ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ اگر کسی کو کوئی فرشتہ آ کر یا کوئی اللہ والا آ کے خواب میں بتا جائے کہ بھائی تم جنتی ہو، تو سمجھ میں آئے کہ اب وہ جنتی صاحب جو ہے سب کا حساب کتاب کریں، کیونکہ انہیں کہہ دیا گیا کہ تم جنتی ہو تو حساب کتاب کر سکتے، انہیں حق ہے۔ لیکن جسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا حشر کیا ہونا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ دوسروں کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ فلاں کا عمل کیسا ہے، فلاں نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، فلاں کی داڑھی اتنی چھوٹی کیوں، تو داڑھی اتنی لمبی کیوں چکر میں پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول کی محفل ہے اور رسول اللہ کا میلاد ہے، تو اب اللہ کے لیے اس رات کو بھی ایسے ضائع نہ کیجیے، یہاں سے اٹھیے تو ایک عہد، ایک عزم کر کے اٹھیے کہ آج سے جو بھی ہمارے اندر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، اسے دور کریں گے، اور جتنے بھی ابھی عشاء بعد سے ابھی تک جو بھی آپ نے سنا ہے، جن مولانا کی بات آپ کو پسند آئی ہے، جو بات اچھی لگی ہے، اس پہ کوشش کیجئے کہ عمل کیا جائے، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لایا جائے، اور رحمت للعالمین اپنے نبی کے اس وصف پر غور کیجئے، اس خصوصیت پر غور کیجئے کہ ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے مالک و مختار جو ہے وہ سب کے لیے رحمت تھے، اور غلام جو ہے وہ اپنے والدین ہی کے لیے زحمت بنا ہوا ہے۔ تو بھلا وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا رسول عربی کا غلام ہے، آپ خود اپنا فیصلہ کر لیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس محفل کو سجانے والوں پر خاص فضل فرمائے، جتنے لوگ حاضر تھے چلے گئے اب حاضر ہیں، سب پر اللہ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بیدار فرمائے، اہل سنت والجماعت کو استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔